السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید کرتا ہوں آپ حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آپ کی خدمت میں ایک چھوٹا سا واقعہ اور ایک نصیحت میں پیش کر رہا ہوں۔ واقعہ یوں ہے کہ ایک آدمی تھا، اس کی کچھ اولاد تھی، بیٹے اور بیٹیاں۔ ایک دن وہ عشاء کی نماز پڑھ کر اپنے گھر پہ آیا اور بیوی کے پاس آ کے دیکھا تو بچے اس کے سو رہے ہیں۔ بیوی سے پوچھا کہ بچوں نے نماز پڑھ لی؟ بیوی نے کہا کہ بچوں نے نماز نہیں پڑھی۔ اس نے وجہ پوچھی کہ بچوں نے نماز کیوں نہیں پڑھی؟ بیوی نے کہا کہ گھر میں کچھ کھانے کو نہیں تھا، میں نے بہلا پھسلا کر بچوں کو یوں سلا دیا۔ خاوند نے کہا، شوہر نے کہا کہ اٹھاؤ انہیں، نماز پڑھاؤ۔ بیوی نے کہا کہ اگر میں انہیں جگاؤں گی، انہیں اٹھاؤں گی تو یہ بھوک کی وجہ سے روئیں گے، چلائیں گے، پریشان ہوں گے۔ شوہر نے کہا کہ نہیں، انہیں اٹھاؤ، مجھے نماز پڑھانے کا حکم دیا ہے، میں نے نماز پڑھاؤں، میں نے نماز کا حکم دوں، انہیں اٹھاؤ نماز کے لیے، نماز انہیں پڑھنی ہے، کیونکہ نماز اللہ کا حکم ہے اور روزی تو اللہ کا ذمہ ہے، کھانا دینا اللہ کا ذمہ ہے، کیونکہ اللہ حکم کرتا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا، کہ ہم آپ سے روزی کمانا نہیں چاہتے، ہم آپ کو روزی دیں گے۔ آپ نماز کا پہلے حکم ہے، آپ نماز کے پابند رہیے، نماز کا اہتمام کیجیے اور خود بھی اپنے اہل و عیال کو، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیے اور خود بھی نماز کے پابند رہیے۔ ہم آپ سے روزی نہیں چاہتے، روزی کمانا نہیں چاہتے، ہم آپ کو روزی دیں گے، ہم آپ کے کھانے کا انتظام کریں گے، آپ نماز کا اہتمام کیجیے۔ بیوی نے جب یہ بات سنی تو بیوی شوہر کی بات مانتے ہوئے فوراً بچوں کو اٹھایا، بچوں نے نماز پڑھی۔ نماز پڑھ کے جیسے ہی بچے فارغ ہوئے، دروازے پر دستک ہوئی، کوئی آدمی آیا، ایک مالدار جو اپنے دسترخوان کو وسیع کیے ہوئے تھا۔ باپ نے دروازہ کھولا تو اس آدمی نے کہا کہ یہ کھانا لے لو، یہ کھانا ہے کچھ اور میں نے تیار کر رکھے تھے، آپ استعمال کر لو۔ بولے بھائی یہ کیا ماجرا ہے، آپ کھانا یہاں کیسے لے کے آئے، کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ میرا ایک دوست تھا اور وہ شہر آیا تھا، میں نے اس کی دعوت کی تھی، اچھے طریقے سے بہترین کھانا تیار کر رکھا تھا میں نے، اور بہترین سے بہترین آئٹم بنوا رکھے تھے ہم نے کہ ہم اس کو کھانا کھلائیں گے۔ ابھی کھانا کھایا بھی نہیں تھا کہ ہم دونوں کا آپس میں کسی بات پر جھگڑا ہو گیا، اور وہ اس نے قسم کھا لی کہ میں کچھ بھی نہیں کھاؤں گا، اور وہ بغیر کچھ کھائے یہاں سے چلا گیا۔ یہ اتنی بات سنتے ہی اس آدمی نے، اس کے شوہر نے فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھائی، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، کہ اللہ مجھے اور میری اولاد کو نماز کو پورا کرنے والا، نماز کو ادا کرنے والا اور نماز کا اہتمام کرنے والا بنا دیجیے۔ اتنی دعا مانگی اللہ تعالیٰ سے، اللہ کا شکر ادا کیا۔ تو دوستو، اس واقعہ کا نچوڑ اصل مقصد یہ ہے کہ ہم سب کا یقین اللہ کی ذات سے ہونا چاہیے۔ اللہ کی ذات سے اور اللہ سے تعلق جب ٹوٹتا ہے بندے کا تو بندہ پریشان ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہم سب کا یقین اور بھروسہ اللہ کی ذات پہ ہونا چاہیے کہ سب کچھ کرنے دھرنے والی ذات ایک اللہ کی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ روزی کا مالک، روزی کا ذمہ اللہ کے ہاتھ میں، اللہ دینے والا ہے۔ اللہ جسے چاہے بھوکا سلائے، اللہ چاہے جسے پیٹ بھر کے سلائے، یہ اللہ کے مجھے۔ اس لیے
ہر مسلم ہر ایمان والے کو جو اللہ کی ذات پر پورا کامل یقین اور بھروسہ کرنا چاہیے۔ اللہ ہی دینے والا، اللہ کے علاوہ کوئی کچھ نہیں دینے والا۔ اس لیے میرے بھائیو، اللہ کی ذات پر یقین اور بھروسہ رکھو۔ اللہ سب کچھ کرنے والا ہے، اللہ سب کچھ کے بغیر سب کچھ پر قادر ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔